پیغام سنیے، سمجھیے، فکر کیجیے، تفکر کیجیے، تو راستہ ملے گا، تو اس بیماری سے نجات ملے گی، اس روگ سے جس روگ میں ہم مبتلا ہیں۔ اور روگ ہی نہیں لگتا، یہ ایسا روگ ہے جو لگتا ہی نہیں ہے، یہ کتنا خطرناک ہے۔ وہ بیماری بہت خطرناک ہو جاتی ہے اور برباد کر دیتی ہے، جو آپ کو محسوس نہ ہونے دے، اندر ہی اندر کھائے جائے، اندر ہی اندر ختم کر دے۔ لیکن بعض دفعہ ایک درد ہوتا ہے، بعض دفعہ بخار آ جاتا ہے نا، وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ آپ کو علامت ہے، بتاتا ہے دیکھو something is wrong with you۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی، کوئی درد بھی نہیں ہوا، کوئی بخار بھی نہیں آیا، اور ایک دم سڈن اس نے اپنی چیز کو ڈیمیج کر دیا، اندر ہی اندر آپ اس کو محسوس ہی نہ کر پائے۔ یہ ایسا دنیا کی رغبت، ایسا روگ ہے جو روگ ہی نہیں لگے گا۔ ستم تو یہ ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، فرما دیجئے آپ۔ اب دیکھنا کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ اگر یہ دیکھنا بدبختوں نے اعتراضات کیے کہ یہ کلام، یہ باتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنائی ہوئی یا کسی سے نقل کی ہوئی، کوئی جن آتا ہے یا فلاں کوئی تورات کا یا کچھ کسی پچھلی جو تھی انجیل تک کا کوئی ایسا ایک غلام ہے، اس نے کہیں سے پڑھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کر بجاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، اس سے ساری باتیں لے آتے ہیں، پھر آ کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہیں باتیں۔ یہ گویا کہ اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے پچھلے آباء و اجداد کی نفی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا سکہ رائج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اعتراضات کیے گئے۔ اب ذرا دیکھو، ذرا سمجھو، ذرا جانو، جو ایسا کرنا چاہتا ہو، جو اپنا سکہ رائج کرنا چاہتا ہو، جو اپنی حکومت اور اپنی حکمت اور اپنے علم کا پرچار کرنا چاہتا ہو، جو اپنی ذات کی نشر و اشاعت چاہتا ہو، وہ ایسی باتیں کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ جو باتیں اس آیت میں آ رہی ہیں وہ باتیں کیا دیکھیں کیا ہے۔ کل کہہ دیجئے، لا اقولو میں نہیں کہتا تم سے، لکم تم سے، اندی کہ میرے پاس خزانے ہیں، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب ذرا بات کو غور سے سمجھو۔ آپ خود پسند کسی بھی شخص کے پاس ذرا جائیں اور اس کی باتیں تو سنیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں کہے گا، وہ کہے گا میرے پاس بہت کچھ، کیا تمہیں تو میں ایسا نواز دوں تم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا اختیار، میری باتیں، میرا علم، میرے خزانے، واہ تمہیں پتہ ہی نہیں اصل میں، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا چیز ہوں۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بھی کہا جائے میرے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے جی، واہ بڑے اپنا بخت لگا ہوا ہے، واہ بھی واہ، موجیں ہی موجیں، فراوانیاں نہ۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ یہ کہیے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اور نہ عالم الغیبہ، نہ مجھے غیب کا علم ہے۔ آپ ان سے کہیے میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا،
جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ سارے انسانوں کے علم کو جمع کر لیا جائے، پھر بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ کوئی ان کا مقابل ہو سکتا۔ وہ سب اللہ کا عطا کردہ علم، اللہ کا دیا گیا علم، اتنا علم جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہو آپ کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ کوئی اپنی ایسی نفی کرتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے نوازے گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سردار الانبیاء ہیں ان کی زبان مبارک سے کیا کہلوا رہے ہیں؟ غور کرو ذرا، غور کرو کیا کہلوایا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ولا اقولو، اور میں نہیں کہتا لکم تم سے، انی مالکن، انی کہ میں مالکن کوئی میں فرشتہ ہوں، کچھ مجھے ایسی میرے اندر ماوراتی صفات موجود ہیں، فرشتہ۔ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اگر میں فرشتہ نہیں ہوں تو میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں تم سے یہ کہوں۔ اس ذات سے جوڑنا ہے، یہ ہے اصل مقصد، مشن یہ ہے کہ اس خالق اور مالک، اس رب، اس معبود کا تم نے تعارف کرانا ہے۔ وہ ذات کمال ذات ہے، وہی ذات تو ہے جس کے ہونے سے سب کچھ ہے۔ اگر تم اس ذات کے نہ ہوئے تو پھر تم کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ اس ذات کے ہو جاؤ اور اس ذات کو اپنا سب کچھ جان لو۔ دیکھو پھر اس ذات نے تمہارے لیے کیسی کیسی کمال، تمہارے لیے انعام اور نعمتیں بخشی ہیں، اور ان نعمتوں میں جس نعمت کے بارے میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نے اپنی پوری کائنات میں کسی اور کا کہا ہی نہیں ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قدر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، خدا را قدر کرو، پہچانو کہ ہمیں کتنا بڑا انعام دیا گیا، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ وہ فرماتے کیا ہیں؟ وہ جو فرماتے ہیں نا، ان کے فرامین کی طرف آ جاؤ، اور وہ اللہ کے فرامین ہیں۔ جس نے ان فرامین کو نہ جانا، جس نے ان فرامین کی قدر نہ کی، اس نے رسول اللہ کی کوئی قدر نہیں کی۔ آپ جو مرضی مناتے پھریں، جو مرضی کرتے پھریں، کر لیں، دیکھنا جب روز جزا آئے گا تب کھلے گا، پتہ ہوگا، تب لگے گا پتہ کہ ہم کرتے کیا رہے تھے۔ ابھی جس چیز میں ہم لگے ہوئے ہیں باہر آنا پسند ہی نہیں ہے ہمیں، جس نظریے، جس عقیدے پر ہمیں لگا دیا گیا اس کو دیکھنا پرکھنا تک بھی نہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں ٹھیک کر رہے ہیں کیا، یہ اس سے بھی بہتر ہو سکتا ہے کیا، نہیں سوچ رہے ہمیں اندھی چیز کے اندر لگا دیا گیا، جبکہ یہاں کہہ رہے کھولو آنکھیں، دیکھو تم نہیں دیکھ رہے، ہم نہیں دیکھ رہے۔ استغفر اللہ۔ ان اتبعو، میں نہیں اتبعو پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی الیہ، جو مجھے پیغام دیا جاتا ہے میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں۔ اتباع دل و جان سے اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ وہی قرآن تو میرا تو سب کچھ قرآن ہے، میں تو قرآن کو مانتا ہوں، اور جو قرآن مجھے کہتا ہے، قرآن میں جو مجھے اللہ جو کہتے ہیں، میں اس کو دل و جان سے اس کی پیروی کرتا ہوں، اور وہی کرتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے
میں اور کچھ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔